بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کے دن کو مناسبت ہے سیدۃ النساء ھذہ الامہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، خیر النساء سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وبنیہا کی ذات گرامی کے ساتھ اہل سنت کی تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں حضرت خیر النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یعنی عرس کا دن ہے۔ اہل بیت سے محبت، آپ اہل بیت کے میں شمار ہونے والوں میں سب سے اونچی ذات اور اونچی شخصیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت یا اہل سنت کے نزدیک ایمان کے اصول اور ایمان کامل کے اجزاء میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو اپنے محبوب کی زبان سے جو بیان فرمایا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے 2 حصے بنتے ہیں سمجھانے کے حوالے سے دین کامل کے، یعنی دین کی تو ایک ہی شکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے اس کو 2 حصوں میں اگر بانٹا جائے، ایک ہے احکام و عبادات اور ایک ہے تعظیم و محبت کا حصہ۔ یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین کے حقوق ہیں، یہ وہ احکام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، صالحین ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس وقت دین کامل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صرف نماز ہی کی پابندی پر لگا رہے، اچھی بات ہے، ضروری ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی پر لگا رہے، اچھی بات ہے، عبادات کی طرف وہ لگا رہے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں اور کچھ ایسی شخصیات جن کی محبت اور جن کی تعظیم اسی درجے کے اندر آتی ہے، اور اس کو اگر بندہ فراموش کر دے تو وہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ نے جہاں نماز کی تعریف کی ہے، حکم دیا ہے، وہاں جنہوں نے اس عبادت پر عمل کیا ہے تو پھر ان نمازیوں کے بھی عمل کو اور ان کی تعظیم کو اللہ نے ذکر کیا۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ہی ذکر نہیں بلکہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا بسا اوقات یوں دیکھا جاتا ہے کہ عبادات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہیں اور ان شخصیات کی محبت کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین میں ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ دین کامل جب ہوتا ہے، جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ان شخصیات کے ساتھ تعلق، محبت کا رشتہ ہو۔ مثلا دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر ہے، وہیں پر ان برگزیدہ بندوں کا بھی ذکر ہے، تو عبادات کا بھی ذکر ہے اور ان بندوں کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا ان بندوں سے محبت اور ان کی تعظیم کو شخصیت پرستی نہیں کہا جائے گا۔ بعض دفعہ یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو شخصیت پرستی کی طرف آ گئے، آپ انہی کا ذکر کر سکتے ہیں، تو یہ بڑی پست سوچ ہے۔
بڑی گری ہوئی سوچ ہے. اس کو شخصیت پرستی نہیں کہتے. ہاں وہ تھے انسان ضرور, وہ بندے ضرور تھے, لیکن جب وہ اللہ کے محبوب ہو گئے تو ان سے محبت پھر کسی بندے سے محبت نہیں رہی, وہ خود اللہ سے محبت بن گئی. یہ اہل سنت کا منہج ہے, یہ اہل سنت کا راستہ ہے. اہل سنت دیگر کے مقابلے میں جو ممتاز ہیں, اس کی منفرد ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ہمارے وہاں جہاں نماز کا اہتمام ہوگا وہیں ان شخصیات کی محبت کا بھی اہتمام ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے عبادات کو مقبول کرنے کے لیے ان شخصیات کی محبت کو لازم کیا ہے. جسے قرآن میں آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ, اور وہ لوگ, وہ مرد اور عورت جو تعظیم کرتے ہیں شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی, سمبل و سائن کی, ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں, تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو انہی کے دلوں میں تقوی ہے. تو وہ نشانیاں کیا ہے؟ جہاں عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اس بات کو باقاعدہ طور پر لکھا کہ ان میں صفا مروہ بھی آتا ہے. وہ تو قرآن کی آیت ہی سے ثابت ہے. اور صفا مروہ نماز کا نام تو نہیں ہے, نہ روزے کا نام ہے, نہ حج کا نام ہے, بلکہ دو پہاڑیوں کا نام ہے. اور جہاں سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ یہ اصول اللہ نے دیا ہے کہ تقوی کیسے ملے گا. فرمایا جو ہماری نشانیوں کی تعظیم کرے گا, جو ہماری طرف بلاتی ہیں, جن کے ذریعے ہم یاد آتے ہیں, کیونکہ نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ذات نہیں ہوتی, ذات کا نشان ہوتی ہے, سائن ہوتا ہے, سمبل ہوتا ہے, علامت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے ہماری ان علامات اور ہماری اس نشانیوں کی تعظیم کی تو انہوں نے کسی پتھر کی تعظیم نہیں کی, انہوں نے ہماری ہی تعظیم کی ہے, کیونکہ ہم نے انہیں پسند کر لیا ہے نا. تو جب ہم نے انہیں پسند کر لیا ہے تو ان کا ادب پھر کسی بندے جسے کا ادب نہیں, کسی پتھر کا ادب نہیں, وہ ہمارا ادب ہے. جیسے حجر اسود ہے تو پتھر, لیکن آپ اس کو چومتے ہیں تو پتھر کا ادب نہیں, وہ اللہ ہی کا ادب ہے. تو صفا مروہ کے بارے میں دیکھیں یہی لفظ وہاں پر آیا ہے, یہ تو سورہ حج ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی شعائر کی. شعائر جمع ہے, اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہوتا ہے. ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحد, 2 ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ, اور 3 سے جمع شروع ہو جاتی ہے. تو شعائر نشانیاں, اس کا واحد ہے شعیرتن, ایک نشانی. شعائر تو پتہ چلا ایک نہیں کئی نشانیاں اللہ کی ہیں, اور اس کی تعظیم کا ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے. اب ٹٹول کے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دوسرے پارے کے اندر ہی ہمیں ملتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, وہی لفظ وہاں مل جاتا ہے کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو ہمالیہ کی طرح اس کی اونچائی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کا دل ڈر جائے, ہیبت کھا جائے, جیسا K2 کی پہاڑی ہے یا ہمالیہ ہے. ایورسٹ جو پہاڑی ہے لمبی, اس کو بندہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے, اور اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے, بندے کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اتنا بھاری بھرکم پہاڑ, اتنا اونچا کہ اس کو سر کرنا, اس تک پہنچنے کے لیے کئی انسان مر جاتے ہیں. لیکن صفا مروہ کو اللہ نے K2 یا ایورسٹ کو اپنی نشانی نہیں کہا اس آیت میں, بلکہ صفا اور مروہ کو نشانی کہا. آپ صفا مروہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کوئی سیڑھیوں پر نہیں چڑھنا پڑتا, بلکہ چھوٹی سے ٹیلے ہیں, ایک ہل نما ہے, ٹیلے ہیں. اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ نشانی اگر اللہ نے کہنی تھی تو K2 کے پہاڑ کو کہتا, کہ جس کو دیکھ کر بندے پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے نشانیاں کہنی تھی اس آیت کے اندر تو پھر ہمالیہ کو کہتا کہ اس کو دیکھ کر بندے کے پر ایک ہیبت طاری ہوتی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کو اللہ نے کیوں نشانی کہا؟ تو اس کا سمپل کانسیپٹ پیچھے ہے کہ اس کی نسبت حضرت سیدہ ہاجرہ کے ساتھ. سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا اس سے گزری تھی اللہ کی محبت میں اور اطاعت اور فرمان برداری میں, تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے اپنی نشانی قرار دے دیا. تو جب وہ پہاڑی ان کی نسبت سے نشانی پاتی ہے تو اللہ کی نشانیوں میں تو سب سے بڑی نشانی حضور کی ذات ہے. قرآن مجید ہے, یہ مساجد ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ خانقاہیں ہیں,
جہاں سے اللہ کا دین پہچانا جاتا ہے وہ سب اللہ کی نشانی. جیسے آپ مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو جوتے باہر اتارتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں آپ جوتے باہر اتارتے ہیں. وہ کسی فلور کی تعظیم نہیں کرتے, آپ اللہ کی تعظیم میں آتے ہیں, کیونکہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ سے پہچانا جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین مختصر یہ ہے کہ کچھ اللہ نے, اب کوئی یہ نہ کہے کہ یار غیر مسلم بھی جناب ایک عمارت کی تعظیم کرتا ہے, تم بھی عمارت کی تعظیم کرتے ہو, وہ بھی جناب ایک پتھر کی تعظیم کرتا ہے, تم بھی ایک پتھر کی تعظیم کرتے ہو. تو یہ بالکل جہالت ہے. جو لوگ بزرگوں کی تعظیم اور ان کے آراس اور ایام کو اس سے سملر کرتے ہیں وہ جہالت کی بات کرتے ہیں کہ جناب آپ بھی جناب یہ کیا شخصیت کو لے کر بیٹھے ہو, کیا ان پتھروں کو آپ تعظیم کر رہے ہو, یہ تو غیر مسلم بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ بھی تو گنگا کے پانی کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے, تو زمزم کی کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا چیزوں کی سملر ہونے کو نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کس چیز کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور اللہ جب کسی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو جیسے مقام ابراہیم, اس کی بھی تعظیم بندے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. پھر اس پتھر کو نہیں دیکھا جاتا ہے, اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا جو کنیکشن اس کے ساتھ ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیدہ زہرا پاک, پنجتن پاک, اہل بیت, صحابہ, یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نشانیوں میں سے ہے. اصل نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, کیونکہ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر, ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذہن محض خاندان تک, چند لوگوں تک نہیں رکتا, بلکہ ان کی شخصیت ایک آئینہ ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کو یاد دلانے کی. تو ہر وہ چیز جو اللہ کو یاد دلانے کا ذریعہ بن جائے وہ نشانی ہے, اور نشانی کہتے ہی اس کو ہے جس کے ذریعے اصل پتہ چل جائے. تو جب ان کو دیکھ کر اللہ پتہ چل جائے تو وہ نشانیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, سیدہ زہرا پاک ہوں یا حضرت علی شیر خدا ہوں یا حسنین کریمین ہوں, بغیر کسی چون چرا کے اگر رتی برابر بھی انسان کے اندر انصاف اور ایمان اور قرآن کی سمجھ ہو تو یہ شخصیات دکھنے میں تو بندے ہیں لیکن اصل میں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر یہ اللہ کی نشانی نہیں ہوتی تو اللہ کے گھر میں ان کا ذکر ہوتا, قرآن میں ان کا ذکر موجود ہوتا. تو یہ قریب لا کر میں بات, کیونکہ لوگ اجنبیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شخصیت پرستی کے اندر پڑ گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں نا, اللہ حضور نے خود فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی شیر خدا سے متعلق وہ اس کی دلیل بن گیا. اور ایمان کیا مطلب, یعنی ان سے محبت اللہ سے محبت بن گئی اور ان سے ناراضگی اللہ سے ناراضگی. جیسے اولیاء کے بارے میں موجود ہے بخاری شریف کتاب الرقاق میں کہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. کیا مطلب, میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں. تو اس کا ترجمہ الٹا کر دیں کہ جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں. تو لہٰذا ذکر کو میں اس بات سے اس لیے میں نے شروع کیا ہے کہ اس میں اجنبیت نہ رہے, اور آپ بالکل یہ ذہن بنا کر بیٹھیں کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ سراسر عبادت ہے. عبادت یہ معنی ہے کہ ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں جن کی تعظیم اللہ حکم دیتا ہے. تو لہٰذا اب یہ ان کی بات نہ بنی, اللہ کی مرضی کی بات بنی. تو جب اللہ کی مرضی کے لیے کام ہوتا ہے تو اس کو عبادت ہی کہتے ہیں. مجھے ایک بندہ ایک زمانے میں بڑا تعجب سے کہنے لگا کہ بات وہ غوث پاک کی کر رہا تھا, کہنے لگا غوث اعظم سے محبت جو ہے, آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ غوث اعظم سے محبت جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تیرا دماغ اتنا چھوٹا سے ہے اور سوال تو کرتا ہے, پہلے بندہ پڑھے سمجھے پھر سوال کرے نا. جس جناب میں تو سوال کر رہا ہے وہاں ذرا بھی ہلے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ جاہل جری ہوتا ہے. جاہل جو ہوتا ہے وہ انجام کو نہیں جانتا, جو منہ میں آتا ہے بگ دیتا ہے, اور جس کو سمجھ لگ جاتی ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو جاہل جو ہوتا ہے وہ جری ہوتا ہے. حضور کے بارے میں سوال کرتے ہیں معاذ اللہ, گز بھر کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. عجیب سا سوال جناب رسول اللہ کی نسبت سے کرتے ہیں, کہنے کہ جناب جو ہے ان ولیوں سے محبت اور اہل بیت سے محبت جو ہے یہ اللہ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا تو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے کہ جی کرتا ہوں. میں نے کہا اپنی ماں سے کرتا ہے؟ کہنے کہ ہاں کرتا ہوں. تو کہا وہ اللہ کے مقابلے پر کرتا ہے تو؟ میں نے کہا تو اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کہنے کہ ہاں اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں نے کہا تو اپنے والد سے محبت کرتا ہے؟ کہنے کہ والد سے. تو میں نے کہا تو دو محبت ہو گئی اور یہ شرک ہے. یہ تو دو محبت ہو گئی, شرک ہے. کہنے لگا نہیں وہ تو اللہ کے کہنے سے کرتا ہوں نا.
کہ اللہ نے ان کی تعظیم بیان کی. تو میں نے کہا یہی تو کہہ رہے تھے تیرے کو باپ کی محبت سمجھ میں آئی, تیرے باپ سے بڑا جن کا درجہ اسلام نے رکھا ہے ان کی محبت اللہ کی محبت نہیں ہے اللہ کے کہنے پر. تو یہ خواہ مخواہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے. تو شک کا دور چل رہا ہے, دجالیت کا دور ہے, ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے ذہن کو ایک گرد کو صاف کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے چلیں. آج کا موضوع تو ہمارا ختم نبوت تھا, لیکن یقیناً جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک کا یوم مبارک آیا ہے, تو یقیناً یہ موضوع بھی جو ہے وہ ختم نبوت ہی کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر, کہ جن کی اولادوں میں اور جن کی امت میں ایسی برگزیدہ شخصیات ہوں, اللہ اکبر. تو مجھے بتائیے کہ جس امت کی اٹھان اتنی ہو, اس امت کو کسی نئے نبی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت یہ ایمان کی اصل ہے. کیونکہ سادہ بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں بات کو کچھ اس انداز میں بھی کرنا چاہوں گا. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. صحابی صحبت سے بنا ہے, یعنی وہ لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا نہیں, ملاقات کی. دیکھنا شرط نہیں, کیونکہ بہت سے ایسے صحابہ ہیں کہ جو بظاہر نہیں دیکھ سکتے تھے جبکہ ان کا دل اور ان کا دل ہماری آنکھوں سے زیادہ روشن تھا. جیسے عبداللہ بن مکتوم, جس کو آپ انگریزی میں بلائنڈ کہتے ہیں یا نابینا کہتے ہیں, بظاہر ان کی آنکھ مبارک نہیں تھی. یہ انسان کے اندر یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات, من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی کنٹینیوٹی پہ وہ رہا اور اس پر اس کا انتقال ہو گیا, وہ ہے صحابی. اسی طرح حضرات اہل بیت کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال ہوا. خاص طور پر جو لفظ استعمال ہوا جس کو اکثر میں آپ کے سامنے عقیدے کی درستگی کے لیے تشریح کرتا ہوں, وہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ جس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اے نبی کے گھر والوں تم سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں اللہ رب العالمین جل وعلا پاک صاف کر دے. تو اس میں آیت میں دیکھیں اہل بیت کا لفظ موجود ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت سے مراد گھر والے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ خاندان مبارک, یہ اہل بیت میں ہے. اس کی ترکیب دو چیزوں سے بنتی ہے کہ اہل ہے اور ایک پھر مکمل پڑھتے ہیں اہل بیت. یہ آیت کریمہ یوں تو اگر آپ دیکھیں گے تو ازواج مطہرات کے لیے ذکر کی جا رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جتنے شعبے بنتے ہیں, چاہے وہ شعبہ نسب کے حوالے سے ہو, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی اولاد ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوئی, آپ کی اولاد وہ بھی اہل بیت میں ہے. حضور کے سسرالی رشتے, مصاہرت کے رشتے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور بیویاں وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہو, اور بیت سکنا اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں چچزاد وغیرہ صاحبان ایمان اہل سنت, ان تمام کو اہل بیت کے اندر شمار کرتے ہیں. میں اکثر اس بات کو ذکر کرتا ہوں اور ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں دو لفظوں کے اندر. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج داخل نہیں ہوتی. یہ تصور بالکل غلط ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ عربی گرامر اور عربی طرز تخاطب کے خلاف ہے. یہ جہالت ہے, اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان دونوں کا ذکر, اہل بیت کا اور صرف اہل کا ذکر قرآن مجید میں بیوی کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے. اس پر 2 منٹ کی بات کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمارے لیے گراس روٹ سے آگے تک جانے کا سبب بن جائے. سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ صفورہ کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں سردی بہت زیادہ تھی. یہ وہ چیز ہے یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں, یہ تاریخ کے حقائق ہیں. جیسا آپ اور میں آج کے آج جمعرات ہے, تو اس میں نہیں کہ سنی جمعرات کہہ رہا تو شیعہ آج جمعہ کہہ رہا ہے. یہ جمعرات ہے جی, آج جمعہ, کل جمعہ ہے, پھر ہفتہ ہے. تو جس طرح یہ فیکٹ چیزیں ہوتی جس کا انکار نہیں کرتے, اس کا گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں ہوتا ہے, اسی طرح یہ ایسے مسلم واقعات ہیں جس کا گروہ اور فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں سوال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب جو ہے آج جمعرات ہے تو شیعہ کہ نہیں آج تو ہمارے وہاں ہفتہ ہے, یا کل جمعہ ہے تو ہم کہیں ہمارے وہاں اتوار ہے. تو جس طرح کچھ مسلمات ہوتے ہیں اس میں گروہ بندی نہیں ہوتی, اسی طرح کچھ تاریخی حقائق ہوتے ہیں اس میں گروہ بندی نہیں ہوتی. اس میں سے یہ واقعات ہیں
کیونکہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں نے صرف آپ کے سامنے یہ کانسیپٹ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ گزر رہے تھے، رات بڑی سخت تھی، تو آپ کو کوہ طور کے اوپر چنگاری نظر آئی تھی۔ تو چنگاری کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ صفورہ، ابھی تو بچے ہوئے بھی نہیں تھے، اور یہ بھی ایک ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد تھی کہ نہیں تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سے متعلق تو اولاد کا ذکر آتا ہے، کیونکہ انہی کے بیٹوں کا نام شبیر و شبر تھا، جن پر حسنین کریمین کا نام رکھا گیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے، لیکن اب تو اولاد تھی ہی نہیں، ابھی تو شادی ہوئی تھی، اور آپ جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو سردی بڑی سخت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ادھر رک جاؤ، وہ اوپر پہاڑ کے اوپر مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، تو میں آگ جو ہے وہ لے کر آتا ہوں، تو ہم تھوڑا دیر یہاں پر آگ سے کچھ گرمی حاصل کریں گے، تاپیں گے خود کو، اور جب دن ہوگا تو ہم روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کنورزیشن، یہ مکالمہ، یہ بات چیت کس انداز میں ہوئی ہے، یہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا، قال مذکر کا صیغہ ہے، کہا حضرت موسیٰ نے لأہلہ، اپنی اہل سے، اب بچے تو تھے نہیں، تو یہاں اہل کا معنی کیا ہے؟ بیوی ہے، تو کوئی دو رائے نہیں تھی، ایک مسئلہ تو یہاں سے کلیئر ہوا۔ اب یہ مکمل ترکیب کو اگر آپ دیکھنا چاہے اہل بیت تو سورہ ہود میں آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، چھوٹی بیوی کا نام سیدہ ہاجرہ تھا، جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی بڑی زوجہ جو ہے ان کا نام سیدہ سارہ تھا۔ ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ 90 سال سے بھی اوپر عمر ان کی ہو گئی۔ ان سے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، اور حضور ان کے ذریعے حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں، شجرہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ اللہ کے حضور دعا کی اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور سورہ ہود کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر فرشتوں کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے تھے، اور دروازے کی آڑ میں آپ کی اہلیہ سیدہ سارہ کھڑی تھی۔ اس ماحول کو دیکھ کر سنیں گے تو آپ کو بڑی لذت آئی۔ سامنے فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور اللہ صرف آپ کو بیٹے کی بشارت نہیں دیتا ہے، اللہ آپ کو اس بات کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے بیٹا اس لیے مانگا ہے کہ نسل آگے چلے، تو اللہ آگے تک نسل کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا اسحاق بھی دے گا، اور اسحاق سے یعقوب بھی دے گا۔ ابھی نہ اسحاق پیدا ہوئے نہ یعقوب پیدا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے بیٹا ہی نہیں بلکہ آگے پوتے تک کی بشارت عطا فرما دی، اور آپ کو خوش کر دیا کہ آپ کی نسل آگے چلے گی، سارہ سے بھی چلیں گی اور اس ہاجرہ سے بھی چلیں گی رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دی آپ کے بیٹے اسحاق کی، اور آگے ان کا بیٹا جو ہے وہ یعقوب۔ تو دروازے کے پیچھے جو ہے کھڑی ہوئی تھی سیدہ سارہ، وہ ہنسی، قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے ہنس کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے بعل یعنی شوہر جو ہیں شیخہ، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس بڑھاپے میں بھلا کسی کی اولاد ہوتی ہے؟ میرے شوہر 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں، اور میری عمر جو ہے وہ 90 سال سے اوپر جا رہی ہے، تو اتنے بڑھاپے کے اندر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انا عجوز، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا جو یہ شوہر ہے یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یہ بات آپ نے تعجب میں کی، ادھر سے فرشتوں نے پھر حضرت سیدہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا کہ فرشتوں نے کیا کہا۔ تو یہ قرآن ذکر کرتا ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 73 میں، قالو، فرشتوں کی پوری جماعت ہے نا، قالا قالا قالو، آپ گردان پڑھتے ہیں نا، قالا قالا قالو قالت، تو یہ جمع کا صیغہ، قالو، کہا ان سارے فرشتوں نے، اتعجبینا، مؤنث کا صیغہ، اتعجبینا، آپ تعجب کر رہی ہیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہیں کہ ان بڑھاپے میں اللہ اولاد نہیں دے سکتا، آپ تعجب کر رہی ہیں؟ فرما رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ لفظ دیکھا کہ آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے اس قدرت پر، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو آپ پر، اہل بیت، علیکم، کم مذکر بھی استعمال ہوا، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کم تو مذکر ہے تو عورت پر کیسے بولا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا تو قرآن سے پوچھ لو نا، تو سارہ سیدہ سارہ سے بات کر رہا ہے قرآن، اور علی
کی نہیں کہہ رہا، یہ علی جمع بھی کہنا تو علی کننا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ علی کم، کا کما کم یہ تو مذکر کے لیے، کی کما کننا یہ مؤنث کے لیے ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کننا، بلکہ فرما علی کم اہل البیت. تو پتہ چلا یہ فصاحت کا طریقہ ہے، اور یہ لفظ جو ہے ازواج پر بولے جاتے ہیں تو یہی لفظ آگے جا کر استعمال ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو قرآن کریم نے یہاں پر اہل بیت سے تو ازواج مراد لیا، اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا، اپنی چادر مبارکہ کے اندر سیدہ زہرا پاک، امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لیا اور چادر میں لے کر فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو لہذا اہل سنت قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کو بھی اہل بیت مانتا ہے، اور احادیث میں جن کا ذکر ہے اہل بیت مانتا ہے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم حضور کی نسبت سے حضور کے ہر خاندان کے فرد کو اہل بیت مانتے ہیں. پریشانی ان کے لیے جو حضور کے ازواج یا بعض رشتہ داروں کو باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عجیب بات ہے حضرت ختیجہ کو تو اہل بیت میں مان لیتے ہیں، حضرت عائشہ کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کی اپنی دال وہاں نہیں گل رہی ہوتی ہے. پھر اس میں ایک لمبی ایک سٹوری بنا کر ادھر ادھر سے راؤنڈ اباؤٹ M1 M2 M9 سے گھوم کر پھر آتے ہیں. ہم نے کہا یہ ڈرامہ بازیاں، غائب نے یہ روایت دیا تھا اس کہنے کا، تو ہمارے پاس وہ بنڈل بازی بکواسوں کا کوئی جواب نہیں. تو یہاں تک میں نے صرف کہا کہ اہل بیت یہ جملہ ہے. اب آگے بڑھ جاتے ہیں تیسری مرحلے میں. دیکھیں سنی رہنا بہت مشکل ہے، یہ بات ذرا نئے ترنگ کے ساتھ سنیں. اہل سنت رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل سنت بیلنس ہوتے ہیں، اور بیلنس رہنا مشکل ہے. ادھر ادھر جھکاؤ آ ہی جاتا ہے. تو ادھر ادھر جھکاؤ آنا یہ گویا کہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پریپیئر کر کے بالکل بیلنس رکھنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل سنت وہ ہے کہ جو ان بزرگوں کے لیے اور جملہ عقائد کے لیے بالکل بیلنس ہوتے ہیں. اور اس کا ایک آسان حل میں ضمانت طالب علمی سے بڑا فکر مند تھا کہ صحابہ اور اہل بیت، بندہ جب صحابہ اکرام کو پڑھتا ہے تو ان کی شان و عظمت کو اتنی بلندی دیکھتا ہے، اہل بیت کو دیکھتا ہے تو ان کی شان و عظمت کی اتنی بلندی دیکھتا ہے، تو بندے کا دل انسان ہے ایک طرف جھکنے لگ جاتا ہے. تو اپنے آپ کو بیلنس کیسا رکھے. میں پھر یوں کرتا تھا کہ صحابہ کو پڑھا تو گھر جا کے اہل بیت کو پڑھا، اہل بیت کو کہا تو بس اس طرح. لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا کامل نسخہ مل گیا کہ جس کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت یقیناً اس فیلڈ کے ایک معتبر عالم ہیں اور قال و حال کے عالم ہیں، سچے عاشق رسول ہیں. تو انہوں نے اپنا ایک تجربہ شیئر کیا ہے، اور وہ تجربہ جو ہے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. آپ نے علم عقیدے کی کتاب المعتقد المستند کے اندر ایک لائن میں ایک اصول لکھا ہے جس کو میں بار بار ہر تقریر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اصول آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ ارشاد فرماتے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولیس حب اہل بیتہ لانفسہم بل حبہم جمیعا بوصلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ صحابہ کو ان کی نظر سے نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، نہ اہل بیت کو ان کی نظر سے دیکھو، بلکہ ان دونوں کو حضور کی نظر سے دیکھو. فرمایا صحابہ سے لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کی تعظیم فرض ہے. آقا کریم کا تو وہ مقام ہے کہ حضور سید عالم کے قدموں کے نیچے جو خاک آ جاتی ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاک کو بھی مبارک قرار دیتا ہے. حالانکہ وہ خاک جو ہے نا وہ غیر ہے، خاک جو کیا ہے بولیے غیر ہے اس کا، یعنی وہ خاک تو خاک ہے، لیکن جب جناب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے آ گئی تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس خاک کو برگزیدہ بنا دیا اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد، حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم ہے. اور جواب قسم کیا ہے، کیوں قسم ہے؟ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں جو ہے وہ رہتے ہیں، آپ کا قدم یہاں پڑتا ہے. اس کی تعبیر ایک اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی ہے تجلی الیقین کے اندر بحوالہ علامہ قسطلانی المواہب سے، کہ حضرت فاروق اعظم نے اس کا ترجمہ یوں کیا تھا کہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک، کہ یا رسول اللہ آپ کی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم بھی خدا یاد کرتا ہے.
تو یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت و توقیر دی ہے، اور اس قدر اللہ رب العالمین نے اس قدر سے میں ظاہری لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے لیے کمیت کا لفظ نہیں ہوتا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس قدر محبت کی ہے کہ حضور کا پاؤں مبارک بھی اگر خاک پر آ جائے تو وہ خاک کی قسم اللہ اٹھاتا ہے، تو جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہو تو اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت۔ اس کے ساتھ میں یہاں پر آج سیدہ زہرا پاک کی برکت سے ایک مسئلہ یہاں پر چھیڑنا چاہتا ہوں حضور کی قبر شریف کا۔ اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے چند نابالغ قسم کے حادثاتی ٹیسٹ ٹیوب بیبی قسم کے فیس بک کے اور یوٹیوب کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی خانہ زاد گھر کی پیداوار ہے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف جہاں حضور کا بدن مبارک آرام فرما رہا ہے وہ جگہ عرش کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت اچنبے کی بات ہے، یہ کس نے لکھی، فلاں لکھی ہے۔ تو میں نے کہا کچھ پڑھنا بکواس کرنے سے پہلے دیکھا کر، جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آج کل بڑا بائیں بائیں ہو رہا ہے۔ میں نے 2-3 ٹی وی کے پروگراموں میں بھی اس کو کیا، آج فیس بک پر بھی تھوڑا سا لگا ہے، اور حافظ طاہر کے وہاں تو میں نے حافظ طاہر صاحب کے وہاں اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی آیتیں آگے آئیں گی تو وہاں پر بھی ہم ذکر کریں گے کہ وہ جو حدیث ہے کہ 3 مسجدوں کے پلکوں کے یعنی کچھ نکات کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ نہیں ایسا، بلکہ اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تم اپنے ملاؤں سے ادھر ادھر دوسرے صوبے کے اندر اپنے ملاؤں کی زیارت کے لیے، نابیناؤں کی زیارت کے لیے پہنچتے ہو تو جناب جب تمہارا سفر اس 3 مسجدوں کے علاوہ ان کے لیے ہو سکتا ہے، اپنے ملاؤں کے لیے، تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو حضور کا ناز مبارک اور آپ سے ملاقات کی نیت سے بندہ پاکستان، ہندوستان کہیں سے سفر کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ سوال کر کے تم اپنی بے عزتی کرواؤ گے، تو لہٰذا اس کو رہنے دو۔ اب آپ یہاں پر آئیے کہ میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے، اس پہ مسکرائیں بھی اور ضرورت بھی دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فلاں یوٹیوبر نیا فلانا وہ آ گیا اس نے بکواس کی ہے۔ ہم نے کہا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی مسجد سے 19-30 سال سے اس کی جوابات دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے کچھ جو حادثاتی درس سننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو اس موضوع کے علاوہ کچھ موضوع نہیں آتا ہے۔ ایک بدتمیز مجھے آ کے کہا آپ کو حضور کے علم کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے؟ حضور کا علم بیان آج میں دیکھ رہا ہوں وہ پتہ نہیں کس چکر کے اندر جعلی پلاٹ بیچ رہا ہے۔ میں نے کہا تیری وہ نحوست ہے کہ تو نے علم کی قدر کو اس طرح گرایا، ٹھیک ہے نا، تو تم ایسے ظاہری واعظین کے پیچھے پھرتے رہو جن کا کوئی دین مذہب نہ ہو۔ ہم نے تو یہی کہا ہے جس طرح ہم نے ہمارے اکابر نے غیرت کے ساتھ عقیدے کو بیان کیا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کتنا بھی زور ڈالو ہماری وہ عادت ہی نہیں ہے، ہم اسی چیز کو بیان کریں گے جو عقائد و نظریات کے اندر ہم نے اپنے اسلاف سے اس ترنگ، کیونکہ سب سے زیادہ دانا وہ تھے اور سمجھدار وہ تھے۔ تو آج جو یہ حادثاتی یوٹیوبر آ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اپنے علماء کو سنیں نا۔ اس وقت تو ہماری آدھی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ٹائم کب ختم ہوگا، اور 2 منٹ کا ایک تھم نیل آ جاتا ہے، ہو اس نے حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں کہہ دیا، وہ کہہ رہا بابے ایسے ہوتے ہیں۔ تو تم نے کبھی ٹک کر 11ویں شریف پر اپنے علماء کی تقریر سنی ہے؟ تو پہلے اپنے علماء کو سنو نا کہ وہ حادثاتی ٹیوب بیبی نہ جانے کس کا نطفہ ہے، کیا ہے، خلاف بول کا جناب وہ مشہور ہو رہا ہے۔ تو جو علماء تمہیں مسجد میں بٹھا کر سارا دن سناتے ہیں وہ توجہ نہیں ہوتی تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس پر ذرا غور کریں۔ یہ میں نے آپ کو ڈانٹا نہیں ہے، یہ صرف میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ دجالیت کا دور ہے، یہ بیسک ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی پڑے گی، ورنہ ہر 5 سال کے بعد ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، شور مچاتا ہے، پھر وہ غرق ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اہل سنت کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کئی شیاطین کو اٹھتا ہوا دیکھا ہے اہل سنت کے خلاف، اپنے اندر، ہمارے اندر بھی اور باہر بھی ایسے فتنے آئے۔ پہلے وہ بلیغ الدین خبیث تھا، پھر پنانا تھا، پھر طارق جمیل تھا، بنانا ڈھمکانا تھا۔ اس ٹائم پر ہم طارق جمیل کا رد کرتے، لوگ کہتے ہیں یہی ہمارے دراجی کے لوگ، کیا شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ آج دیکھو ذلیل ہوا، سب ختم ہو گیا، شاہ صاحب بھی وہی ہیں، مسئلہ کی حالت بھی۔ تو غور کیا کرو، جا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بندہ امام حسین پاک کو پاگل کہہ رہا ہے، طارق جمیل نے جملہ نہیں کہا تھا؟ اور جب ہم اس بات کو کہہ رہے تھے تو ان کو اپنے دوست، بیپاری دوست یاد آ رہے تھے۔ آج ایک وہ ملعون پھر رہا ہے، ٹی وی کے اوپر پھر رہا ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر وہ عورتوں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو بندہ اس کے پیچھے لذت لینے کے لیے، تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ کا معیار ہے، یعنی کیا کرائٹیریا، جھوٹ تم بولتے ہو، بکواس تم کرتے ہو، تمہارا مبلغ علم کچھ نہیں ہے،
تمہاری شکل علماء جیسی نہیں ہے، تمہارا استدلال علماء جیسا نہیں ہے، گندی باتیں کرتے ہو، عورتوں کی باتیں کرتے ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، رات کو بچوں کو کرکٹ کھیلنے کی تم یعنی اپنی جماعت میں لے جانے کے لیے نوجوانوں کو جو دلچسپی اس طرف جا کر گھیرتے ہو، ہمیں اس قسم کی بات نہیں آتی، اس لیے کہ تبلیغ کرنا ضروری ہے، لیکن فساد یا گناہ کا کام کر کے ہمیں تبلیغ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی طرف نہیں جمع کر رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جمع کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف جمع کر رہے ہیں تو سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کر دیا جائے، کیونکہ انبیاء کا بھی کام نہیں ہے کہ دل میں ہدایت اتاریں، انبیاء کا بھی کام یہ ہوتا ہے ارات الطریق، وہ ایک راستہ دکھا دیں۔ تو یہ میں کوئی ڈانٹ نہیں رہا، نق طنز کر رہا ہوں، اس دکھ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ پھر کسی کا کلپ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلانے نے کہا، تو اپنا موضوع ایک دفعہ ٹک کر سنیے۔ یہ جو میں پیچھے سے ڈیٹیل سے ادھر ہی گھوم رہا ہوں، ابھی تک میں سیدھا زہرا پاک کی بارگاہ میں مکمل طور پر حاضری نہیں پیش کر پایا، اس کی وجہ کہ یہ گھوم اس لیے رہا ہوں کہ اس اصول کو سمجھو گے تو بے شمار فتنوں سے بچو گے۔ چاہتا تو ڈائریکٹ تقریر شروع کر دیتا۔ اب آئیے یہاں پر جو چوتھے مرحلے میں ہم بات کر کے آخری مرحلہ پھر سیدھا زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے، تاکہ پورا پریپئر طور پر ہم میچیور ہو جائیں اس بارگاہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے اصول کے ساتھ۔ سیدھا بات کرنا 5 منٹ میں کر کے بندہ نکل جائے، لیکن اپنے ضمیر کو بھی معاف نہ کر پائے کہ جناب بیسک ہی نہیں بتائی، اس کا لنک ہی نہیں بتایا، اس کا سورس ہی نہیں بتایا، اس کا کنیکشن ہی نہیں بتایا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ حضور سید عالم کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر رکھتی ہے۔ جیسے میں نے ایک بات آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ مکہ کی عظمت کو، جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اس وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ جواب قسم آگے اللہ نے خود ذکر کر دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حبیب آپ وہاں پر ہوتے ہیں اس لیے قسم ہے۔ آپ قرآن میں بتا دیے، فرما دیا ہو کہ مکہ وہاں پر اس لیے قسم ہے، کعبہ وہاں اس لیے قسم ہے، حجر اسود وہاں ہے، نہیں، مانا کہ وہ تمام چیزیں لائق عزت و تعظیم و شاعر ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تو یہاں سے قاعدہ یہ پتا چلا کہ نسبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف مدینے میں 16 مہینے تک چہرہ کر کے نماز پڑھی، لیکن جس دن حضور نے چہرہ پھیر دیا تو وہاں پر چہرہ کرنا کوئی عبادت نہیں رہا، پتہ چلا عبادت خدا کی ہے، اور جہاں محبوب کرے گا چہرہ وہی جگہ انتخاب اور عزت کے لائق ہے۔ ابھی آپ جائیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، کوئی عبادت نہیں بنے گی، کیونکہ اب محبوب نے توجہ ادھر کر لی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اب یہاں سے میں کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں اس نسبت پر کہ حضور کی قبر شریف کے حوالے سے، کہ سرکار کا بدن مبارک جہاں تشریف فرما ہے، وہ زمین جو ہے وہ پہلے سے معزز نہیں تھی، ایک ظاہراً سمجھیں آپ، حضور کا بدن مبارک وہاں لگا تو معزز ہوئی۔ یا مزید ادب سے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو سرکار کی خاک مبارک وہاں سے لے کر حضور کو تیار کیا گیا، اس لیے وہ زمین معتبر ہوئی۔ اس کو ذرا اور احتیاط سے اگر آپ دیکھ لیں، اب یہ کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں سب سے پہلے یہاں پر چند عبارات ہی پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ درس قرآن کے اندر ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ کن کن علماء نے اس کو نقل کیا۔ قاضی اعظ علیہ رحمت 544 ہجری کے یہ محدث ہے، یہ 1445 چل رہا ہے، 544 ہجری کے یہ محدث ہے وہ، اور مالکی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ حضور کی قبر شریف جہاں حضور کا بدن مبارک آج تشریف فرما ہے، اور جتنے زمین پر آپ کا بدن آیا ہے، آسمان، زمین، لوح محفوظ، کرسی، ہر چیز سے زیادہ وہ جگہ فضیلت والی ہو گئی جہاں حضور کا بدن مبارک ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں ہاتھ نیچے بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اوپر کر کے کہوں گا جہاں حضور کا بدن مبارک تشریف فرما ہے۔ اور اس کے بارے میں امام مالک کیا کہتے ہیں، اس میں مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں ائمہ لکھ رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عام مسئلہ ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ 544 ہجری قاضی اعظ علیہ رحمت ہے، آپ فرماتے اجمعوا علی ان موضع قبرہ علیہ السلام افضل ببقاع الارض، یہ امام مالک یہ قاضی اعظ لکھ رہے ہیں، فرمایا اجماع ہے علماء کا، کیا لکھ رہے ہیں؟ اجماع ہے علماء کا، اجمعوا علی ان موضع قبرہ علیہ السلام، اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جگہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ہے، افضل، سب سے زیادہ افضل ہے، ببقاع الارض، زمین کے ہر خطے سے۔ یہ حوالہ قاضی، اب ذرا ڈیٹیل سے سنیے، یہ حوالہ قاضی اعظ علیہ رحمت کی کتاب میں بھی ہے، مسلم شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے اور جو بڑی معتبر ہے اور ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، امام شرف الدین نووی علیہ رحمت کی،
میں نے یہ عبارت وہاں سے پڑھی ہے، شرح مسلم میرے سامنے ہے امام نووی کی، جنہوں نے مسلم شریف کے ابواب باندھے ہیں اور شافعی ہیں، کٹر شافعی بزرگ ہیں، اور یہ حوالہ جن کا لار ہے وہ قاضی اعظم ہے، وہ مالکی ہیں، اور یہ شرح مسلم کے اندر کتاب الحج میں یہ حوالہ حضرت امام نووی کا ہے، وہ فرماتے اجمعوا علی ان موضع قبر علیہ السلام افضل بقاع الارض، حضور کی قبر شریف کی زمین کا مقام جو ہے وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل جگہ وہ ہے جہاں حضور کا بدن مبارک ہے۔ یہ قاضی اعظم کا حوالہ ہے جو شفا کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ شرح امام نووی پڑھا ہے، اور امام نووی وہ ہے جو ہمارے مدارس میں اس وقت ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے نا، ریاض الصالحین 40 نبوی، یہ انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم شریف کا جو حاشیہ ہے۔ اب ذرا کچھ قیمتی باتیں مزید سنیں۔ امام ابن عساکر جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی ہے، تقریباً 100 جلدوں پر وہ ایک لمبی طویل کتاب ہے تاریخ دمشق، انہوں نے زیارات پر ایک کتاب نقل فرمائی ہے، اور وہ ہے اتحاف الزائر۔ اس میں وہ لکھتے کیا ہیں، فرماتے ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ امام عساکر لکھتے ہیں ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان موضع الذی ضم اعضاء المصطفیٰ المقدسۃ المشرفہ، فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اختلاف کر رہا ہے، تیرا علم ہی کچھ نہیں ہے۔ جو محدثین علماء وہ کہہ رہے ہیں ولا خلافہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاضی اعظم لکھ رہے ہیں اجماع ہے، اور حضرت صاحب ابن عساکر لکھ رہے ہیں صاحب تاریخ دمشق، وہ کہہ رہے ہیں ولا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان موضع، کہ بے شک وہ جگہ، الذی وہ جگہ، ضم لگا ہوا ہے، اعضاء المصطفیٰ المقدسہ المشرفہ، حضور کا مقدس اور مشرف بدن جس زمین سے لگا ہوا ہے، افضل ببقاء الارض علی الاطلاق، وہ علی الاطلاق ساری زمین پر بنی ہوئی عمارتوں اور مقدس جگہوں سے افضل ہے۔ تو کعبہ زمین پر ہے آسمان پر ہے؟ تو یہاں پر یہ دوسرا حوالہ یہاں پر، اور علی الاطلاق، یہ علی الاطلاق سے صدیق اکبر کی افضلیت علی الاطلاق کو بھی سمجھ لینا چاہیے پھر، یعنی جزوی فضیلتیں کہیں کہیں پر ہوگی، لیکن بات جب افضلیت اور علی الاطلاق کی آئے گی تو یہ سمجھنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات۔ اچھا، تیسرا حوالہ فتاوی شامی، فتاوی شامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب کا اصل میں نام ہے رد المحتار، حلوے والی ہا کے ساتھ، اور رد المحتار جو ہے یہ تشریح ہے اوپر علامہ حسکفی کی در مختار، وہ خا کے ساتھ ہے، در مختار کی شرح رد المحتار۔ رد المحتار کو ہم فتاوی شامی کہتے ہیں، اس کا جو متن ہے وہ ہے در مختار، اور در مختار کا جو متن ہے وہ تنویر الابصار ہے۔ تنویر الابصار کی شرح در مختار ہے، در مختار کی شرح فتاوی شامی جس کو رد المحتار کہتے ہیں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں در مختار کو، شامی کا جو متن ہے اس میں کیا ہے، الا ما ضم اعضاء علیہ السلام فانہ افضل مطلقا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی وزیارت قبرہ مندوبۃ۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی علامہ شامی نے بھی حاشیے میں اس کو قبول کیا ہے، فرمایا حضور کا بدن مبارک جہاں لگا ہوا ہے وہ مطلقاً افضل ہے کعبے سے، عرش سے، کرسی سے۔ تین حوالے آپ، یعنی حنفیوں کا بھی حوالہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ المواہب میں آ جائیں گے تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، طویل بحث انہوں نے بھی کی ہے۔ اسی طرح اس کی شرح کے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی اسی چیز کو قبول کر کے عرش و کرسی والی بات کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اجماع کی بات تو حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 544 ہجری کے ہیں، لیکن ان کے اوپر جن کا قول قاضی اعظم لے کر آئے ہیں وہ ہیں 494 ہجری کے عظیم محدث اور عالم علامہ ابو الولید باجی، جن کو علامہ باجی علیہ رحمت کہتے ہیں، اور وہ ہیں 494 ہجری کے۔ انہوں نے بھی یہ قول کیا ہے کہ حضور کا بدن مبارک جہاں تشریف فرما ہے وہ جگہ لوح، کرسی اور تمام سے افضل ہے۔ یعنی یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، اور اس کو حضرت قاضی اعظم نے جو اجماع کا قول کیا ہے اس کو وہاں سے لے کر آئے، اور پھر قاضی اعظم کا وصال تو 544 میں ہوا ہے، علامہ ابو الولید باجی جو ہیں وہ 494 کے ہیں، اور ابن عقیل 513 کے ہیں۔ یہ دو الگ ان سے پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے اجماع کا قول کیا ہے۔ بات یہیں پر ایک حوالے پر ختم کر کے سادہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ بن رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی اگر حضور کا روضہ مبارک جو ہے وہ کعبے سے افضل ہے تو اب علمی استدلال دیکھیے، تو پھر حضور کی قبر شریف کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ اور سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا اعتراض لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف کا مقام
جو ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے. تو پھر حضور کی مزار شریف کا طواف کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا وقت ختم ہے، اس پر بہت زبردست قسم کے ہم تمہاری پٹائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک جواب دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاح کے علاوہ درجنوں کا حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ کعبہ تیری خوشبو مبارک ہے، برکت والی ہے، لیکن تجھ سے افضل مقام مومن کا ہے. تو اب آپ بتا تو پھر کیا کسی مومن کا طواف کرنا شروع کر دیں؟ کسی سمپل بات ہے نا، لاجیکل. مومن کا طواف کرنا شروع کر دیں تو پتا چلا کہ طواف کی عبادت کو وہاں پر خاص کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی افضلیت پر حرف آ جائے اور تو وہاں قیاس مال فارغ کر لے. تو یہاں پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا غلام ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھ کر خدا کے قریب ہوتا ہے، اس کی حرمت کعبہ سے بڑھ جاتی ہے. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کیا ہوگی. کاش تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے احسان کو بھی یاد رکھے گا. تو یہ مشکل تجھے گھنٹوں میں سمجھانے کی نہیں، یہ بغیر سمجھ میں آ جانے والی بات ہے. عشق ہوتا ہے تو خود ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اب آئیے زہرا پاک کی بارگاہ مقدسہ کے اندر. تو اب اندازہ لگائیے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام، کہ سرکار کا بدن مبارک جس جگہ پر لگا ہے وہ جگہ اتنی عظمت کی باعث ہے. تو جو سرکار کے بدن مبارک کا ٹکڑا ہے، اور حضور فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری جان ہے، اور یعنی مدغۃ منی، مدغہ ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اس مرحلے کو کہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں، ہم سب ماں سے پیدا ہیں، جن کی حیات ہے اللہ ان کو زندگی دے، جن کی وفات پا گئی اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت فرمائے. سیدہ زہرا پاک کا مقام آپ دیکھیے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا آتا ہے تو نسب ثابت ہوتا ہے 6 مہینے میں. 6 مہینے سے کم کا اگر حمل ہوگا تو وہ بچہ ثابت تو نسب نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد جب پیدا ہو، 7ویں مہینے میں ہو جائے، 6ٹھے مہینے کے فوراً بعد ہو جائے، 2 سال تک چلا جائے تو وہ نسب ثابت ہے. تو 4 مہینہ جو بیچ میں آتا ہے، عموماً بچے کی ولادت 8 مہینے یا 9 مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن جو 4 مہینہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت اس نطفے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدغہ، ضاد کے ساتھ مدغہ. اور وہ کنڈیشن ہوتی ہے، بخاری کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے اذن سے تشریف لاتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں اس نطفے کے اندر، وہ جو نطفہ اس وقت مدغہ کی شکل استعمال کر جاتا ہے، علقہ سے مدغہ بن جاتا ہے. تو جب اس کے اندر روح کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس اسٹیٹس، اس درجے کا نام مدغہ ہوتا ہے. اس وقت وہ روح کو قبول کر کے اس میں جان آتی ہے اور پھر لکھ دیا جاتا ہے یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا. اور میں نے کہا مولوی صاحب علوم خمسہ کا تم ڈنڈا اٹھا کر ہمارے سر پر بھاگ رہے تھے کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے. سرکار کے غلاموں میں جو فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بتا کر بھیجتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں آ کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، کیا کرے گا، وہ سب لکھ دیتے ہیں. بخاری شریف میں موجود ہے. اور اس میں تو کوئی رائے نہیں کہ فرشتے سرکار کے خادمین میں سے نا کون ہے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو افضل الخلق. اور مزید اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو حضور کی امت کے اولیاء بھی ان سے افضل ہیں، کیونکہ وہ رسول فرشتے نہیں ہیں. تو جو رسول شراقائد جہاں ختم ہو رہی ہے، آپ نے نہیں دیکھا شراقائد علامہ تفسیرانی جہاں ختم کرتے ہیں تو آخری بحث معتزلہ کے ساتھ تفضیل ملائکہ کے مسئلے پر ہے کہ انسانوں میں بھی رسول ہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہیں. تو جو انسانوں میں رسول ہے وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے، لیکن جو فرشتوں میں رسول ہے وہ انسانوں میں غیر رسول متقیوں سے افضل ہے. لیکن جو انسانوں میں متقی مسلمان ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہے. تو اس نمبرنگ کو اگر آپ اور اس کو دیکھیں گے تو یہ اجلہ اولیاء صالحین جو ہیں یہ ان فرشتوں جیسے جبریل امین افضل ہیں، حضرت میکائیل افضل ہیں، حضرت اسرائیل افضل ہیں، حضرت اسرافیل افضل ہیں. کس سے افضل ہیں؟ تمام صحابہ سے افضل ہیں، اہل بیت سے افضل ہیں، کیونکہ وہ رسول ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو فرشتوں کی کیٹیگری ہے ان تمام میں یہ افضل ہیں. اور یہ اہل سنت کا معتزلہ کے مقابلے میں وہ مسلک ہے، اس کا انکار کرنے والا سنی رہتا ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے پیٹ کے اندر حضرت اسرائیل نہیں آ رہے، حضرت اسرافیل میکائیل، حضرت اسرافیل اسرائیل نہیں آ رہے، جبرائیل نہیں آ رہے.
بلکہ ان کے نیچے کے درجے کے فرشتے آ رہے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا نام یہ ہوگا، یہ اتنی عمر پائے گا، یہ فلاں وقت مر جائے گا، اتنا رزق آئے گا، یہ بدبخت ہوگا کہ معاذ اللہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے۔ خیر یہ تو میں نے ایک الگ سے بات بتائی حدیث کی، لیکن وہ وقت جس میں روح اندر داخل ہوتی ہے اس درجے کو مدغہ کہا جاتا ہے، تو سرکار دو عالم نے اپنے کسی بدن سے نسبت نہیں دی ہے، بلکہ شاہ فرمائے فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ میری جان کا وہ حصہ ہے جس میں روح بدن کے اندر آتی ہے۔ یعنی یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرق نبوت کا ہے اور کمالات خاصہ کا ہے، اس کے علاوہ طبیعت میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بزرگی اللہ اکبر ہے، ساری امت کو اس بزرگی کا اعتراف ہے، اور اس فضیلت کے اندر حضرت زہرا پاک اپنی جزوی فضیلت میں بہت بڑا مقام اور امت کے اندر ایک انفرادیت اور مقبولیت رکھتی ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس سے پہلے بھی دربار شریف میں عرض کیا، سرکار دو عالم کی 4 بیٹیاں ہیں، آگے انشاءاللہ کچھ دن آئیں گے تو ہم اس پر بنات اربع کا پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضور کی ساری اولادوں میں سب سے افضل حضرت زہرا پاک ہیں، بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں لیکن رتبے اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 کے قریب نکاح ہیں اور 14 کے قریب آپ کے بچے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک سے آپ کے تقریباً 5 یا 6 بچے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک سے آپ کی اولادوں کی تعداد اکثر قول کے مطابق 5 ہے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ یہ 5 کا قول جو ہے یہ مسلم ہے، 6 کا قول بھی آتا ہے، ایک اور بچی کا بھی ذکر آتا ہے، ہم اس روایت کے خلاف نہیں ہے، کوئی الگ سے تحقیق لے کر آئے کہ نہیں یہ بھی لکھا ہو کتاب میں نے، ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں اس کو بھی، لیکن زیادہ اکثر قول جو ہے وہ 5 کا ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیے حضرت عباس جو کربلا کے اندر تھے وہ بھی حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، محمد بن حنفیہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ سارے کربلا کے اندر شہید ہوئے مولا علی کے بیٹے ہیں۔ امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا کہ مولا علی کے سارے بچے بشمول امام حسن حسین یہ فضیلت میں ایک جیسے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیوں؟ باپ تو ایک ہے۔ فرمایا باپ کی نسبت ان بچوں کے ساتھ چلے گی، لیکن ان بچوں کے مقابلے میں امام حسن حسین، سیدہ زینب اور ام کلثوم، ان کے رتبے میں مولا علی کا کوئی بچہ ان کی فضیلت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں فضیلت باپ کی طرف سے نہیں دیکھی جائے گی، الفاطمۃ بدعۃ منی، حضرت زہرا پاک کی طرف سے دیکھی جائے گی۔ یہ اختصاص ہے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدہ پاک سے کہ تیرے بچوں کا اسبہ بھی میں ہوں۔ یہاں پر 2 جملے مزید سن لیجیے، ہم اہل سنت جو ہیں امام حسنین کریمین کو حضور کی ذریت کہتے ہیں، ذریت رسول، اولاد رسول۔ اس زمانے میں اختلاف ہوا، ایک زمانے میں حجاج بن یوسف وغیرہ کے دور کے اندر، کہ نواسوں کو روکا گیا کہ امام حسن کو تم اولاد رسول کیسے کہہ رہے ہو اور ذریت رسول کیسے کہہ رہے ہو، کیونکہ اولاد تو پوتا جو ہوتا ہے وہ اولاد کہلاتا ہے، نواسا نواسیاں اولاد نہیں کہلاتی، بیٹی کی اولاد اولاد نہیں کہتا، وہ تو بلکہ اس کا جو شوہر ہے وہ اپنے دادا کی طرف جائیں گی، وہ ان کی اولاد کہلائیں گی، تمہاری اولاد تمہارے بیٹوں سے کہلائیں گی۔ تو وہاں پر ایک بزرگ نے بڑا زناٹا دار جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیا اور ذریت ابراہیم کہہ کر جب خطاب کیا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ اپنی ماں سے نسبت رکھتے ہیں سیدہ مریم سے، اور مریم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی بیٹیوں میں آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے نواسے ہیں، لیکن قرآن نے ان کو ذریت کہا ہے۔ تو اب دیکھو جب حضرت عیسیٰ والد نہیں ہیں ان کے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور اپنی ماں سیدہ مریم جو حضرت ابراہیم کی بیٹیوں میں سے آتی ہیں آگے چل کر، تو وہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے پوتے نہیں ہیں، نواسوں میں سے ہے، لیکن قرآن نے ان کو ذریت کہا ہے۔ تو قرآن کا طرز تکلم اور خطاب اور عربیت یہ ہے کہ نواسے کو بھی ذریت کہا جائے گا۔ یہ اہل سنت کے علماء کی خدمات ہے بارگاہ اہل بیت میں، اس لفظ کے لیے کہ بارگاہ اہل بیت میں۔ اسی طرح میں اکثر ذکر کرتا ہوں امام حسنین کے ذکر مبارکہ کے اندر کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا امام حسن کی عمر 7 سال کے قریب تھی، 7 یا 8 سال، اور دونوں بھائیوں میں ایک توہر کا فرق ہے، سال کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو اب آیا بچے پر صحابیت کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. ہمارے علماء نے سارا زور اس پر لگایا اور ثابت کیا کہ نہیں، بچے پر بھی صحابیت کا شرف ہوگا. آخر اتنی زحمت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسنین کریمین کی صحابیت ثابت کرنی ہے. تو ہمارے وہاں العیاذ باللہ سوچ بھی نہیں کہ آج اہل سنت کو اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ناسبی ہیں، معاذ اللہ. تو اس لیے امام ابو داؤد جو ہے، جو ابو داؤد کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے حضور میں اپنے دشمن کی ہر غلطی کو معاف کر دوں گا، لیکن جو اس نے مجھے بغض اہل بیت کا تانا دیا ہے نا، یہ خدا کے حضور میں معاف نہیں کروں گا. تو اہل سنت اہل بیت کی محبت میں اس قدر غیور ہیں اور حساس ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ناسبی کہنا، یہ سزا کی وجہ سے ناسبی کہنا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو درجہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، جس کو اہل بیت نے خود قبول کیا ہے. ہم صدیق اکبر کی افضلیت کے اگر قائل ہیں اور جملہ صحابہ کی عزت کے قائل ہیں، بشمول ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے قائل ہیں، اور یہ جو قائل ہونا ان کی عزت اور تعظیم کا بحیثیت صحابی کے، یہ خود اہل بیت کا عقیدہ ہے. اس وجہ سے اگر تم اہل بیت کا دشمن ہمیں قرار دو اور ناسبی کہو تو پھر خدا کے حضور جواب ہوگا. انہوں نے تو صلح بھی کی ہے، ساتھ میں زندگیاں بھی گزاری ہیں، حضرت معاویہ سے تحفے بھی لیے ہیں، ان کی بیعت کو بھی نبھایا ہے. وہ تو دونوں بزرگ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے، تو اپنی کالی چادر پہن کے تو جہنم میں ہی جائے گا. اس لیے کہ جن کے لیے تو رد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو اس وقت بھی راضی تھے اور ہاتھ پکڑ کر وہ جنت میں چلے گئے، اور قرآن نے ان کو جنتی کہہ دیا ہے. تو اس وجہ سے اہل سنت کو بغض دینا، اور یقیناً میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سنی رہنا مشکل ہے کیونکہ جب آپ متوازن رہیں گے تو لوگ گالیاں بھی دیں گے آپ کو ایک طرف. اب آئیے یہاں پر آخری جملے کی طرف میں چلتا ہوں. سیدہ زہرا پاک حضور سید عالم کے بدن مبارک سے آپ کی مماثلت کیسی مبارک تھی. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ پاک نے بڑا گہرا مراقبہ آپ کی ذات مبارکہ کا کیا ہے، کیونکہ آپ خاتون ہیں، کوئی مرد تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ رب العالمین نے یہ شرف سیدہ عائشہ پاک کو دیا ہے کہ انہوں نے قریب سے جا کر سیدہ زہرا پاک کو مراقبہ کیا ہے. لفظ مراقبہ کی میں تشریح نہیں کروں گا، خود سمجھ جانا کہ مراقبہ کیا ہے. اور پھر سیدہ زہرا پاک کا جی بلندی اور مقام جو تھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ذکر فرمائی. فرماتی ہیں کہ ہم گھر کی عورتیں کبھی بیٹھی ہوتی تھیں اور اچانک سیدہ زہرا تشریف لا رہی ہوتی تو ہمیں ایک ہیبت ہو جاتی جیسے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے کہ نہیں یہ تو سیدہ زہرا آ رہی ہیں، یعنی چلنے کا انداز. اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں. یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 5217. جامع ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 3872. اور الحدیث صحیح. میرے بھائیو حدیث ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وكلاما برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. کیا جملہ کہا ہے، اس سے میری ماں کی فصاحت، کرامت، علم کی پختگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ام المومنین کا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ زہرا پاک سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا حضور کے ہو بہو. کس میں؟ سمتن، سیرت میں. سیرت ظاہر کو نہیں کہتے، طبیعت کو کہتے ہیں، مزاج کو کہتے ہیں. فرمایا اگر سیدہ یوں سمجھے کہ سیدہ زہرا کو اگر پتہ بھی نہ ہو کہ حضور نے کیا کیا ہے، کھاتے وقت کس انداز میں کھایا ہے، لوگوں سے باتیں کرتے وقت حضور کی بظاہر باڈی لینگویج کیسی تھی، اگر یہ سیدہ فاطمہ کو پاک کو پتہ بھی نہ ہونا، تب بھی سیدہ فاطمہ پاک اگر گھر میں ہوں تو ان سے وہی عادتیں ہوتی تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی تھیں، یعنی طبیعتاً. اور اس کو حضرت سیدہ عائشہ نے بہت قریب سے دیکھا. فرمایا کانا اشبہ سمتن. سیرت طبیعت کو کہتے ہیں، سیرت بنائی نہیں جاتی، وہ بنی بنائی آتی ہے، عادت. ظاہر کو سیرت نہیں کہتے، بناوٹ کو سیرت نہیں کہتے، طبیعت کو جو بلا تکلف، یعنی جس حضور جلال میں جس طرح کا حضور کے جلال میں تیور مبارک اور پیشانی مبارک اور چہرے مبارک کا جو حال مبارک ہوتا تھا، یا حضور کسی سے گفتگو کرتے وقت، بہت حساس گفتگو کرتے وقت اپنے ہاتھ کو جس انداز میں اٹھاتے تھے، محبت میں یا نزاکت میں، کا ہو بہو اسی طرح عمل صادر ہوتا تھا بدنی طور پر. اگر آپ تک میں بات پہنچا سکا تو یہ میری مغفرت ہو جائے گی. حضرت زہرا پاک کا فرماتی ہیں ٹیک لگا کر نہیں سننا، کمر اگر جواب نہیں دے رہی تو ٹیک نہیں لگانا، سامنے سیدھے ہو جاؤ یا پھر ادھر جا کر بیٹھا کرو، ہمارا ذوق تباہ نہیں کرو. سامنے اگر بیٹھنا ہے تو پھر چست ہو کر بیٹھو. فرمایا کانا اشبہ سمتن وہدین. حضرت آپ ذکر کن کا سن رہے ہیں؟ یہ مسجد نیچے رہ گئی ہے، ذکر اس سے اونچا ہے.
فرما کانا اشبہ سمتن و ہدین و دلن و کلامن برسول اللہ من فاطمہ. سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں کہ سیدہ زہرا پاک سے بڑھ کر میں نے کسی کو ہو بہو حضور جیسا نہیں دیکھا. کس چیز میں؟ سیرت میں، عبادت میں. کیا لفظ کہا ہے یار، ہدین عبادت. رسول اللہ کی عبادت کا انہماک، جوش، وہی نظر آتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایک رات ایسی بنا کہ تیری یہ باندھی پوری رات عبادت. اتنا ذوق. تو فرمایا سیدہ عائشہ نے ہاں یہ صرف عادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا بھی ذوق مصطفیٰ کے اس طرح تھا، بالکل اشباہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وہ دلن عادات و کلامن، اور بات کرنے کا طریقہ، آئے ہائے بات کرنے کا طریقہ بھی سیدہ زہرا پاک سے زیادہ کسی کا. اب میں سمجھتا ہوں کہ لیکن حضور سید عالم کی طرح دکھتا کون تھا؟ سیدہ زہرا پاک کا ادب، پردہ، حیا. اللہ نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی وہ بھی حضور جیسی عطا فرمائی، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جن کی گود میں پرورش کی ہے. تو امام حسن بھی ہو بہو، یعنی کہ حضور کھڑے ہوں اور حسن کھڑے ہوں تو فرق صرف عمر کا ہو سکتا ہے، قد کا ہو سکتا ہے، جسامت کا ہو سکتا ہے، لیکن ناک مبارک، کان مبارک، لب مبارک، رخسار مبارک، ریش مبارک، ہو بہو حضور کی طرح. اور یہ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر والى الرأس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. یہ اب یہ دیکھیں تشبیہ مبارکہ وہاں پر ہے. آگے میری ماں کیا جملہ کہتی ہے، فرماتی ہے یہاں سے بیٹیوں کا ادب بھی آ جاتا. فرمایا کانت اذا دخلت علیہ، کبھی سیدہ زہرا پاک جب حضور کے پاس آتی، قام الیہا، تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے ان کی محبت میں، ان کی طرف کھڑے ہو جاتے تھے. فاخذ بها، اب دیکھیں کھڑا ہونا، حضور نے فرمایا یہ اجمیوں کی عادت ہے اور یہ جہالت ہے. ایک حدیث مبارک. اب وہاں بھی اس لڈو کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ تو صحیح نا، یہاں حضور کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی جاہلیت کی عادت کیا تھی کبر کے اندر کہ جب میں آؤں تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے. یہ شیطانی عادت ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے. یعنی جو بندہ اس بات کی خواہش کرے کہ میں آؤں تو سارا مجمع میرے لیے کھڑے ہو جائے، یا یوں کہ بندہ خود بیٹھا ہو اور سارے بندے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ عمل بھی بہت معیوب، اللہ معاف فرمائے. یعنی ایک بندہ بیٹھا سب ہاتھ باندھ کے، بھائی آپ بھی بیٹھے ہیں یار، آپ کیوں کھڑے؟ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں اپنے اندر کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یا وہ آ رہا ہے تو سب کھڑے ہو رہے ہیں. جبکہ وہ بندہ چاہے کہ میری تعظیم ہو، یہ حرام و ناجائز ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا دین اس سے پہنچا ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کی دین کی خاطر اگر اس سے تعظیم کی جائے تو یہ قیام تعظیمی بغیر اس کے مطالبے کے اور ہمیں بغیر اپنی کوئی چمچہ گیری کے محض اللہ کی رضا کے اگر کیا جا رہا ہے تو یہ محبوب طریقہ ہے. یہاں دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں محبت نہیں، وہ تو پدری جذبے میں کھڑے. میں نے کہا تو مطلق قیام کو منع کرتا تھا، تو نے کہا مطلق قیام کرنا جاہلیت کی عادت ہے. یہاں حضور سیدہ زہرا پاک کے لیے کھڑے ہوئے. یہ کھڑا ہونا چاہے شفقت و محبت یا پدری جذبے میں تھا تو پتا چلا اس حدیث میں تعویل ہو گئی، اور حدیث میں جب تعویل ہو گئی تو حکم حرام کا نہیں رہا، حکم نیچے آ گیا. تیرا استدلال تو گیا، کیونکہ تعویل تو مؤول تو بن گیا مسئلہ. اور جہاں بندہ مسئلہ مؤول ہوتا ہے تو اس کا وہ حکم نہیں لگتا جو تو حرام کے فتوے بھی دے رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر، خیر میرا موضوع قیام تعظیمی نہیں، حالات کا پورا رسالہ ہے. سیدہ زہرا پاک کانت اذا دخلت علیہ، جب وہ تشریف لاتی سرکار کی بارگاہ میں، قام الیہا. چلو ادھر تو شفقت ہے، آگے بات چلے گی. حضور کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ زہرا پاک کو دیکھ کر امام الانبیاء. سبحان اللہ. آج سب کھڑے ہو رہے ہیں حضور کے لیے میدان محشر میں، سب کھڑے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، اور سیدہ زہرا پاک ہوئے ہیں ان کے لیے حضور کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہر اہل قدر کی قدر کو کرنا چاہیے. فاخذ بیدیہا، پھر حضور ان کے مبارک ہاتھوں کو پکڑتے، فقبلہا، اس کو بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور حضور جہاں بیٹھے ہوتے سرکار وہاں سے ہٹ جاتے اور جہاں حضور بیٹھے تھے اپنی جگہ پر حضور بٹھاتے تھے. اب ادھر آگے دیکھیں، یہی عادت، اب حضور نے تو نہیں کہا تھا سیدہ زہرا پاک کو کیسا کرنا، لیکن وہ عادت ایک تھی نا. اب جب حضور آتے تھے سیدہ زہرا پاک کے پاس، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب سرکار آتے تھے سیدہ زہرا کے پاس، قامت الیہ،
تو سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو جاتی تھی. کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول آئے ہیں. اللہ کے یعنی والد آئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن والد کے ساتھ جو زیادہ مؤثر اور دینی جذبہ ہے وہ رسول آئے ہیں. تو سیدہ زہرا نے رسول پاک کے لیے کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہے ان کے لیے کھڑا ہونا بھی سیدہ زہرا پاک کی سنت ہے. فرمایا کہ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، جب حضور تشریف لاتے تو سیدہ زہرا پاک حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھوں سے حضور کا مبارک ہاتھ پکڑ لیتی تھی. فَقَبَّلَتْهُ، اور ان ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی. وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور خود جہاں بیٹھی وہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پر حضور کو بٹھاتی تھی. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے ایسا کرو، کیونکہ میری ماں نے یہ واقعہ اسی حدیث میں بعد میں بیان کیا ہے. اوپر اصول بیان کیا تھا سمتن ہدین دلن کلامن، کہ عادت میں ہو حضور کی طرح تھی. تو اس کی ایگزامپل کیا تھی؟ ایگزامپل لے کر آگئی کہ جو کام حضور کرتے تھے وہی کام ان سے بھی جاری ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس حدیث کو شفاعت کا ذریعہ بنائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات کر. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنے دن ہوئے میں سرکار کی بارگاہ میں نہیں گیا. تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں. تو میں اپنی والدہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں استغفار کرتے ہوئے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. میں عشاء کی نماز حضور کے ساتھ میں نے پڑھ لی. پھر جب سرکار عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے فتبعتہ، میں حضور کے پیچھے چلنے لگا. فسمع صوتی، سرکار نے میری آواز کو سن لیا. فقال من ھذا، کون ہے میرے پیچھے، کون ہے؟ تو میں نے کہا حذیفہ. حضور میں حذیفہ ہوں. قلت نعم، اچھا. ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار مسجد سے نکل رہے تھے تو کسی نے حضور سے ملاقات کی تھی، سرکار سے ملاقات کی تھی. سرکار نے حضرت حذیفہ سے کہا تم نے دیکھا یہ بندہ مجھ سے مل کر گیا؟ کہاں؟ فرمایا یہ فرشتہ ہے. ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے. آپ مقام و عظمت دیکھیے، ان حضرات کا پروٹوکول دیکھیے قدرت کی جانب سے. فرمایا ان ھذا ملک، یہ صحیح حدیث جامع ترمذی کی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ فرشتہ ہے. لم ينزل الارض قط قبل هذا اللیل، اے حذیفہ یہ آج پہلی دفعہ اس زمین پر آیا ہے. اب سننے والی بات ہے کہ پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے بھی نہیں آیا، تو آج کس وجہ سے آیا؟ پہلی دفعہ آیا تو کیا لایا؟ کوئی بڑی بات لایا؟ آگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا استعاذن ربہ، اس نے اللہ سے خاص اجازت لی آج کی رات، اور اس بات کی اجازت لی کہ یہ تین کام کرے گا. ایک کام تو یہ کرے گا ان یسلم علی، آئے گا زمین پر اور مجھے سلام کرے گا. اور دوسرا یہ کہ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سید نساء اہل الجنہ، اور مجھے بشارت سنائے گا، اللہ کی طرف سے خوشخبری دے گا کہ اللہ نے آپ کی شہزادی خیر النساء فاطمہ الزہرا کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے، سیدہ بنایا. سیدہ اس کو کہتے ہیں، سید اس کو کہتے ہیں جس کے حضور لوگ اپنی مشکلیں لے جاتے ہیں، پریشانیاں لے جاتے ہیں اور وہ ان کی پریشانیوں کو حل کرتا ہے. یہی حضرت امام نبوی نے انا سید ولد آدم یوم القیامہ کے تحت سید کا معنی یہی کیا ہے. اگر سردار بنا دیا، اختیار کچھ بھی نہیں ہے، تو سردار بنانے کا کیا کام؟ یعنی بے اختیار اگر کوئی وزیر یا حاکم بن جائے یا وزیر بن جائے تو لوگ ہنستے ہیں اس پر. بھائی حاکم وہی، حاکم بننا کمال نہیں، حاکم کی عزت جب ہے جب اختیار ہو. تو جب آپ کو سیدائے اہل جنہ کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے میدان محشر میں مسلمان عورتیں جو گناہگار ہیں ان کی مشکل کشائی کا اختیار آپ کو دیا ہے، اس لیے آپ سیدہ ہیں، اور جتنی پاک باز عورتیں جنت میں رہیں گی ان کی سردار آپ ہیں، محض سردار نہیں ہیں. اللہ نے شرف، مقام، اتھارٹی آپ کو عطا فرمایا. دو باتیں. اور تیسرا یہ کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ حسن اور حسین جو ہیں آپ کے جو نواسے ہیں یہ دونوں کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت سیدنا عمر نے کہا تھا کہ علی کو تین چیزیں ایسی ملی ہے، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مجھے مل جاتی تو مجھے روئے زمین کی دولت سے زیادہ عزیز تھی. ایک تو یہ ہے کہ خیبر کے دن جھنڈا ان کو دیا گیا،
اور ہر حال میں ان کو مسجد سے گزرنے کو جائز رکھا گیا. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں حضور سید عالم نے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی کو اعلیٰ حضور نے پالا تھا. پال کر جب اپنی نعمت یعنی سب سے قیمتی چیز اور اپنی بارگاہ سے دل نے دینے والی سب سے بڑی نعمت دے کر جو آپ کو ممتاز و سرفراز کیا تو فرمایا وہ اتمام النعمت الکبریٰ بالتزویج الزہرا. مولا علی کو پالا، اپنے ساتھ رکھا، روحانیت عطا فرمائی، کمال عطا فرمایا، لیکن تمام کمال کا جو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا وہ وقت تھا کہ جب آپ کا نکاح اپنی لخت جگر سیدہ زہرا پاک سے کر دیا. یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ذکر فرماتے ہیں حضور کو اس قدر محبت تھی. کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا به فاطمہ. حضور جب سفر کے لیے جاتے سب سے ملاقات کر کے آخر میں جس کی یاد اپنے دل میں لے کے جاتے تو آخر میں حضور جن کو دیکھتے تھے وہ سیدہ زہرا پاک ہے. وَإِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِهَا عَهْدًا فاطمہ. فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکی ابی و امی. فرمایا حضور جب سفر سے واپسی تشریف لاتے جس شخصیت کے پاس تشریف لاتے سب سے پہلے وہ ہوتی تھی سیدہ زہرا. جاتے تو سب سے آخر میں ہوتی تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا کے دروازے پر ایسے پکڑ کر کھڑے ہو کر کہا فاطمہ فدا کا ابی و امی، مجھ محمد رسول اللہ کا باپ بھی تجھ پر قربان ہو جائے، مجھ محمد رسول اللہ کی ماں بھی قربان ہو. یعنی یہ مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمایا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں بچیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کس قدر ناانصافیاں ہوتی تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اس بیٹی کے ساتھ کرم نوازی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ بیٹی کا مقام اور بیٹی کی عزت اور بیٹی کی قدر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کس قدر ممتاز اور حیثیت رکھتی ہے. آخری بات جو یہاں پر ہم کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں، اور سیدہ زہرا پاک 3 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا ہے. اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ تھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے. آج کل تو اتنے مسلمات کا انکار کیا جا رہا ہے، میں بڑا حیران ہوں. یعنی جو ثابت شدہ چیزیں ہیں جس کا انکار کبھی نہیں. مولا علی کے یوم میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، زندگی رہی. پہلے تو کہتے تھے کہ مولا علی نے بیعت نہیں کی ہے، پھر بات کے ان کے مولوی کہنے کے بڑے اوپر کے توسی اور تبرسی اور امالی وغیرہ کہنی بیعت کی تھی، دل سے نہیں کی تھی. پھر کہتے نہیں وہ دل سے بھی نہیں کی تھی لیکن اس لیے کہ مسلمانوں میں انتشار نہیں ہوتا. آج کل کا ایک کالا کوا پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے بیعت ہی نہیں کی تھی. میں نے کلپ تو یعنی ساری چیزوں کا انکار. کہہ رہے غار ثور میں ابو بکر نہیں تھے، کہتے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نہیں تھے. ادھر ان کا ملا باقر مجلسی سارے واقعات لکھ رہا ہے، ساری کتابوں میں، ان کی بھی کتابوں میں سب یہ مسئلہ درج ہے. اس سے پہلے کہ اگر آپ میری 20-25 سال پرانی تقریریں جب میں اس صحن میں تقریر کرتا تھا وہ میری تقریر بھی اگر آپ پورے یوٹیوب پر جا کر اٹھا کر دیکھیں تو اس زمانے میں بھی ہم نے وہاں پر جناب جو ہے کہ ان کے گھر کی ساری کتابیں قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ صرف ہاں غار میں ابو بکر تھے لیکن صاحب کہنا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں پر اٹکتے تھے. اب آ کر کیا کہہ رہے ہیں 15ویں صدی میں کہ تھے ہی نہیں. تو یہ کتنی بڑی دجالیت کا دور چل رہا ہے، یعنی مسلمات کا انکار. ایک بدتمیز تو یہ بات کر رہا تھا کالا کو، کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے کہ کیسے جناب جو ہے وہ بیعت کر لی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگے بڑی گندی مثال دی اس نے. لیکن آپ دیکھیے ان مسئلوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جھوٹا کذاب اور یہ کوفی واویلا کر کے ہم نہ تھے کا ڈرامہ کر کے مارا بھی خود اور مجبور بھی بن گئے. اب یہ پوری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق سے بیعت نہیں ہوئی، غار میں ابو بکر صدیق نہیں تھے. کہتے ابو بکر کا ایمان ہی ثابت نہیں، معاذ اللہ العیاذ باللہ. اس وقت آپ کو ضروری ہے کہ جو حق کا چراغ ہے قرآن و سنت کا، وہ کیونکہ قرآن کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے لیکن ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب قرآن کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ اماموں والا قرآن مل گیا، لندن میں اس کی تحقیق ہو رہی ہے، وہ اتنا سے ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اور کبھی جناب رکشہ کے جیک سے اس کو اونچا کرتے ہیں، اتنا سے وہ بندہ ہے، کیا نام لیں اس کا. وہ کہے گا نہیں ہمارے کو وہ نسخہ مل گیا ہے، وہ اور برطانیہ میں اس کی تحقیق ہو رہی ہے، وہ اماموں کا قرآن ہے. تو یہ سارے مسلمات، یہ یہودیت کا ایک فتنہ ہے کہ امت کے مسلمات کا انکار بعید نہیں ہے، خدا کے ایک ہونے کا انکار کر کے ان ہستیوں کو الہ ثابت کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا یہ ذمہ داری اہل حق
اہل سنت پر ہے کہ وہ جس طرح مرزائیت کے مقابلے پر ختم نبوت کے جھنڈے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس طرح دفاع قرآن اور عظمت دین کے لیے اس تاریخ کے قرآن و سنت کے ان مضامین کی حقائق کی وہ پاسداری کریں۔ یہ جو اتنا لمبا درس ہم دیتے ہیں اس وجہ سے دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے دماغوں کے اندر مکمل طور پر ریوائیو رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس، جو پہلے حضرت ابوبکر کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، کس کے؟ مولا علی کے بڑے بھائی کے۔ تو جھگڑا اگر ہے تو دیکھو یہ حضرت علی کی بھابھی ہیں، مولا علی کی بھابھی ہیں، اور نکاح میں کس کی آئی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے۔ آپ خود کامن سینس ہے یار، جھگڑا اگر ایمانیات پر ہو، اہل حق کا جھگڑا اگر ایمانیات پر ہو تو وہ رشتہ داریاں باقی رکھتے ہیں، بلکہ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ تو وہاں تو رشتے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، رشتے ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تو کتابوں میں درج ہے نا کہ مولا علی کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا۔ یہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، ان کی کتاب فروغ کافی میں موجود ہے۔ تو یہ رشتے سارے ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف ہے کہ دروازہ گرا، آگ لگا، فلانا دھکا دیا، باغ ہوا، یہ ساری بنڈل بازیاں جھوٹ ہے۔ اس کو غلط انداز میں پیش کر کے آپ اپنے کانوں کے کچے نہ بنیں، جو دلائل حق ہے اس پر توجہ کریں، اور اپنے جذبات، شوق کو شریعت کے قانون کے اندر بیلنس کر کے رکھیں۔ اہل سنت کا، اسلام کا کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑے گا، غلط بات کر کے اپنی آخرت تباہ کرے گا۔ اپنی آخرت سنوارنی ہے تو ان حقائق کو سنبھال کر آپ نے رکھنا ہوگا جو اہل سنت کے علماء نے توازن کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت سے ان ہستیوں کے مقام کا دفاع کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، سیدہ زہرا پاک حضور کے وصال مبارک کے 6 مہینے بعد سن 11 ہجری 3 رمضان مبارک کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور سیدہ پاک کی خدمت کے لیے گھر میں آ کر کوئی نہیں آ سکتا تھا، سیدہ زہرا پاک، کیونکہ پاک عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے نا، جیسا عورت کا مرد سے پردہ ہے اس طرح عورت کا عورت سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ بعض عورتوں سے عورتوں کے بھی فرض کو پردے کو قرآن نے ضروری، دین نے ضروری لازم کیا ہے۔ تو سیدہ زہرا پاک جو حیائے عفت و پارسائی کا نشان ہے، ان کے آنگن میں مرد تو کیا کوئی عورت قدم نہیں رکھتی، اگر رکھتی ہے اور اس بیماری کی حالت میں آپ کی اس بیماری میں آگے تک جا کر خدمت انجام دیتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر سے ناراض ہیں اور بیوی جا کر خدمت کر رہی ہے، یعنی کوئی سمجھنے والی باتیں ہیں یہ ساری۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آخری گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا حضرت اسماء سے کہ تم کیا کہتی ہو کہ جب میرے جسد پاک کو اٹھایا جائے تو میرا کفن بھی کوئی نہ دیکھے۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جس وقت میں حبشہ میں رہتی تھی تو حبشہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ میت کے اوپر جو ہے وہ ڈولی رکھی جاتی تھی کھجور کی شاخوں کی۔ سیدہ زہرا پاک نے اس کو بڑا پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ اس ڈولی کا انتظام کیجئے کہ وہ ڈولی گویا کہ کفن نظر نہ آئے، اس طرح وہ ڈولی اوپر رکھی جائے، اور یہ تجویز بھی حضرت اسماء بنت عمیس نے دی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواتین کے رائٹس پر بات کرتی ہیں، یقیناً اگر کہیں پر خواتین پر ظلم ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر کسی ہماری بہن پر کسی ظالم نے تیزاب پھینک دیا، یا اس کے بھائی نے ظالم نے اس کی وراثت کا پیسہ کھا لیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہاری ہم نے شادی کرا دی ہے تو بس ٹھیک ہے وہی تمہاری وراثت ہوئی، اور باپ کی جائیداد کو وہ غنڈہ بھائی لے کر بیٹھا ہے اور بہنوں کو وہ وراثت نہیں دے رہا ہے، یا کسی نے کسی بچی کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا، یا جناب اسے کسی وڈیرے شیطان نے قرآن سے شادی کا نام دے دیا، ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ اس مسئلے کو تو کوئی نہیں حل کرتی۔ آپ کا تو سارا نزلہ گرتا اسلام پر ہے۔ یہ الٹے سیدھے جو نعرے لکھتی ہو تو اپنی ان ساری خواتین کو کہو نا، خواتین کا فخر اور نشان جس کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی ہے وہ سیدہ ختیجہ ہے، سیدہ زہرا ہے، سیدہ عائشہ ہے۔ ان کی کتابیں تقسیم کرو، ان کی زندگیاں پڑھاتی کیوں نہیں ہو؟ آپ نے عورتوں کے لیے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ وہ عورت کہ جس کے بارے میں جس کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے۔ تو لہذا اس فتنے سے بھی اپنے آپ کو آپ مکمل طور پر واقف رکھیں۔ میں اپنی ان بہنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں
جنہوں نے سیدہ زہرا، سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے اس کردار جو اصل عورتوں کی عزت و ناموس کی ترجمان ہے، اس کے دفاع کے لیے وہ بھی ہماری بہنیں برقع پہن کر روڈ پر آتی ہیں اور اسلام کی بات کرتی ہیں، میں ان بہنوں کو ان کا بھائی ہونے کے حیثیت سے سلام پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں آپ اعتبار دین کے لیے کوشش کرتی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن رہا نفس سے عورتوں کے ظلم کا نشان، تو ان کے ساتھ سیاستدان بھی جا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا اندرون سندھ میں جو کیسز بنے ہیں وہ کسی مولوی نے نہیں بنائے، اگر مولوی بھی ہے تو ہم اس کے خلاف کیس چارج کرنے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے تیار ہیں۔ اگر اس نے کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی یا کسی خاتون کے چہرے پر تیزاب پھینکا یا اس کی وراثت کا پیسہ کھا لیا یا اس کی قرآن سے شادی کرنے والی بات کی یا اس کو جبری شادی کرانے والی بات کی، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو آج سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کی میں حکومت کے اندر ہیں، نیچے ان کے نمائندے ہوتے ہیں جو عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کس قدر اسلام پر ظلم ہے دیکھیں، ظلم کرنے والے وہی سسٹم کے لوگ ہیں اور بعد میں سڑکوں پر نکل کر آ کر کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں ملا، ہمیں حقوق نہیں ملا۔ میں نے کہا وہ صحافی نے جو گھر میں بلا کر اس عورت کو پانی کے ٹپ کے اندر مار دیا تھا، اس عورت کو مار دیا تھا، تو وہ کسی مدرسے کا محتمم تھا، پکا سیکولر تھا۔ تو ایک ذرا بینر اس کے نام کا بھی تو بنا کر اسلام آباد میں لگاؤ تاکہ پتا چلے۔ اس خاتون کو، اس بیچاری کو دبئی سے بلایا اس کے شوہر نے، اور اس کا سسر جو ہے، اس لڑکے کا باپ جو ہے، وہ اس وقت آپ کے وہاں نیوز کے اندر ایک بڑا نام رکھتا ہے۔ 2-4 دن اس کے لیے کھانہ پوری ہوئی، خبریں بھی غائب ہو گئی۔ خدا نہ کرے یہ کام اگر کسی داڑھی والے نے جہالت میں کر دیا ہوتا، توجہ ہے، تو جس طرح وہ حلوے والے لباس پر جتنا شور مچایا جا رہا ہے آج تک وہ سارا بینڈ باجا بج رہا ہوتا، تو ظالموں، خبیثوں، بھیڑیوں، ہم نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ تم عدل کی بات نہیں، تم دین کے دشمن ہو، تم دین کے دشمن ہو، تم ہر ملبہ لا کر دین پر ڈالنا چاہتے ہو۔ ورنہ اگر انصاف کی بات تھی تو یہ جتنے چور ہیں، یہ جتنے بدماش ہیں، جو عورتوں کو شراب پر لگا رہے ہیں، جو عورتوں کو نشے پر لگا رہے ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں آئس کا نشہ بچیوں سے کروا رہے ہیں، تو ہمت کرو نا، دوپٹوں کے پیچھے اور چادروں کے پیچھے تم نے ایک بہانہ کر کے یہ نعرہ لگایا ہے، تو یہ کالج یونیورسٹیوں میں ان بچیوں کو نشہ کون دے رہا ہے؟ کوئی مسجد کا امام جا کر دے رہا ہے؟ وہی تمہارے سیاستدان، ان کے سہولت کار جو تمہیں یہ زمین۔ لہٰذا میں امت کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، اس سے تم گلٹی نہیں فیل کرنا کہ اسلام نے حقوق نہیں دیا ہے، یہ اسلام ہی کا حقوق ہے کہ وہ آگے سے بک بک کر رہی ہے اور امت خاموش ہے۔ یہ اسلام کا حق ہے کہ جس نے برداشت کی دعوت دی ہے۔ اگر اسلام کی دعوت نہ ہوتی تو آج پاکستان میں ایک ہنگامہ ہو جاتا، اس سڑک کے اوپر ایک ہنگامہ ہو جاتا، نہ جانے کیا ہو جاتا۔ لیکن یہ تلقین کے طور پر بتا کر، طریقے سے سمجھا کر، محبت سے بہن کہہ کر، ماں کہہ کر یہ جو بات کیا جا رہا ہے، تو انسان کو، بھیڑیے انسان کو، جانور انسان کو اس ادب کی طرف لانے والا کوئی یورپ کا کلچر نہیں، حضور کی شریعت ہے، حضور کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا سیدہ زہرا پاک کی تربت مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ آپ کی ذات مبارکہ کے صدقے اللہ میری ہر ماں پر فضل فرمائے۔ آپ کی ذات مبارکہ کے صدقے اللہ میری ہر بہن پر فضل فرمائے۔ آپ کی ذات کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری تمام بہنوں کو اپنے بچیوں کی خوشیاں عطا فرمائیں، جن کی بیٹیاں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ سیدہ زہرا کے نام کی پارسائی اللہ ان کو عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے دور دراز کا سفر کیا اور یہاں پر آپ تمام حضرات تشریف لائے، سیدہ زہرا پاک کے لیے، حضور کی خوش ندی کے لیے، پنجتن پاک کی محبت کے لیے، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا انا و ایاکی وہذا الراقد وہذین، اے زہرا میں، تو اور یہ سونے والا علی اور تیرے دونوں بچے جنت میں ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے ہے کہ اللہ فاطمہ کو اور اس کی عزت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا دے گا۔ اللہ رب العالمین ذکر فاطمہ پاک کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور ہماری گردنوں کو جہنم سے چھڑائے، اور اللہ رب العالمین تمام امت پر خیر فرمائے، اور خاص طور پر فلسطین کی میری بہنیں، مائیں جو ہیں، اللہ سیدہ زہرا پاک کے صدقے آج ان ماؤں کی بات کوئی نہیں کرتا، ان بیٹیوں کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اگر ان کا پرچم بھی اگر کوئی نکالے تو مسلمان کہلانے والے، دین کے ٹھیکیدار کہلانے والے، اسلامیہ جمہوریہ کہلانے والے
اس بندے کو گردن سے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں. تو اندازہ لگائیے صرف ایک جھنڈا لہرانے پر یہ ہے. تو آج یہ اللہ کا گھر ہے جس میں کسی بدماش حاکم کی بادشاہی نہیں ہوتی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے. آج دعا کرو سیدہ زہرا کے صدقے اللہ فلسطین کی ہماری وہ بیٹیاں, ہماری بہنوں پر اللہ فضل فرمائے, اللہ ہماری بہنوں پر فضل فرمائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بچوں کو قبر میں اتارا, جن ہماری بہنوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, گود کے بچوں کے جنازے اپنے ہاتھ میں لیے. رمضان چل رہا ہے میرے دوستو, 1 گھنٹے کی لائٹ چلی جائے تو ہم اپنے بچے کو گرمی میں برداشت نہیں کرتے. کس طرح فلسطین کی ہماری وہ بہنیں, اللہ اکبر, پورا کے پورا گھر ان کا اجڑ گیا, گود کے بچے. یعنی ایک ایسا لگتا ہے جس طرح کے ٹوائز, کھلونے رکھے گئے ہیں, یعنی بچوں کی چھوٹے چھوٹے 6 4 مہینوں کے بچوں کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی ہے جیسے گودام کے اندر کھلونے رکھے جاتے ہیں, ایسے پھول جیسے خوبصورت بچے. اللہ رب العالمین جل والا ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم دے, ورنہ یہ 25 کروڑ نہیں, 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کا جواب ایک ایک خادم دین کو دینا پڑے گا, ایک ایک مسلمانوں کے سربراہ کو دینا پڑے گا. مرنے کے بعد تمہاری قبریں چاہے سنگ مرمر کی بن جائے, لیکن کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ ہمیں مردہ دل نہ بنائے, زندہ رکھے. دل مردہ ہو رہا ہو تو اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے, اس لیے کہ زندہ دلی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ کربلا والوں کا طریقہ ہے, یہ سیدہ زہرا کی اولاد کا طریقہ ہے, یہ نیک لوگوں کا طریقہ. جانا ہمیشہ ہے, اللہ ہمیں مردہ دل نہ کرے, زندہ دل کرے, جو دل اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت میں دھڑکتا ہو, صحابہ کے چاہنے والوں کی محبت میں دھڑکتا ہو, اللہ والوں کے کلمہ پڑھنے والوں کی محبت میں دھڑکتا ہو. اللہ رب العالمین جل والا آج کی نشست ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور ذریعہ نجات بنا دے. یا اللہ تو گواہ ہو جا, تیرے فرشتے گواہ ہو جائیں, یہ تیرا گھر گواہ ہو جائے کہ ہم نے سیدہ پاک کا ذکر کیا ہے. مولا دکھاوے میں بھی کیا ہے تو تو بنجر کو لالہ زار کر دیتا ہے, تو اخلاص عطا فرما دے. اگر تیری توفیق نہیں ہوتی تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. جب لا کر تو نے بٹھایا ہے, بلوایا ہے, تو مولا تو قبول فرما دے. یہ مسجد کے دور و دیوار ہماری قبر میں گواہی دیں, یہ مسجد کی صفیں, یہ دیوار, یہ محراب ہمارے قبر کے اندھیرے میں روشنی بنائے کہ اس نے سیدہ پاک کا ذکر کیا تھا, شیخین کا ذکر کیا تھا, ختم نبوت کا ذکر کیا تھا, رسول اللہ کی عزت کا ذکر کیا تھا, فلسطین کے سسکتے ہوئے غریب مسلمانوں کا ذکر کیا تھا. یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. دعا فرمائی جنہوں نے لنگر زہرا پاک اور لنگر پنجتن پاک کا اہتمام زائرین اور سامعین کے لیے کیا ہے, اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے آج افطاری کا انتظام اور خاص طور پر ابھی جو لنگر ہے پنجتن پاک کی نسبت سے کیا, اہل بیت کی نسبت سے کیا, اللہ ان کے کاروباروں میں برکت دے, ان کے مال میں برکت دے. سامعین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں برکت دے. جو سامعین تشریف لائے ہیں, دلوں میں جو جائز مرادیں لائے ہیں, اللہ ان کی, ہماری اور ہر مسلمان کی تمناؤں کو قبول فرما. اللہم انصر من نصر دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا یا مولانا وجعلنا منہم واخذل من خذل دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.